میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو پاکستان میں دو سیاسی جماعتیں چلا رہے تھے، سیاسی طور کے اوپر تو ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. جس طریقے سے انہوں نے سیاست کی پچھلے 10 سالوں میں، انہوں نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ کے بیل کے فیصلے کو اپہولڈ کیا، اور ہم سب عدالت عظمیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور آلویز بلیو ان رول آف لا، اور قانون کی جو حکمیت ہے اس کو آگے چلنا چاہیے. اور اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں صاحب کی جو اپلیکیشن ہے، پٹیشن، وہ داخل ہو چکی ہے، اس کی تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے. اور اب دعا کریں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. فہد حسین صاحب ہیں، مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب محمد صاحب ہیں، عامر الیاس رانا صاحب ہیں اور فیصل حسین صاحب. بڑھتے ہیں آج کے پہلے بڑے سوال کی طرف. بڑی عدالت سے شریف خاندان کو بڑا ریلیف ملا. آج چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی کے خلاف نیب اپیل کی سماعت کی. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر سے مکالمہ کیا کہ ہمیں مطمئن کریں کہ سزا منسوخی کے فیصلے کو کیوں کالعدم قرار دیں. نیب وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹ پر بات کر کے اختیارات سے تجاوز کیا. سزا معطلی میں قانونی تقاضوں اور ضمانت میں ہارڈ شپ کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کیا گیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف نے ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا جس بنیاد پر سزا معطل اور ضمانت ہوئی. نیب نے تو اس بنیاد کو چیلنج ہی نہیں کیا. تاہم فریقین کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے سزا معطلی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی ہے. دوسری طرف ٹویٹر پر بھی محاذ گرم رہا، جہاں مریم نواز نے اللہ کا شکر ادا کیا، عدالتوں پر یقین کا انہوں نے اظہار کیا. وہیں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی رد عمل دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق درست قرار دیا ہے. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر نون لیگ میں نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے. اسی مناسبت سے آج ہمارا ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال، سزا معطلی کے خلاف اپیل خارج ہونا نیب کے لیے بڑا جھٹکا ہے یا حکومت کے لیے؟ فہد صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. نیب کا موقف مسترد ہوا، جو ریمارکس اس کیس سے متعلق آئے، جو میں نے تفصیل اس کی بتائی. حکومتی وزراء ہم نے دیکھا جب بھی نیب کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو جو حکومتی وزراء انہوں نے کریڈٹ خود لیا کہ یہ احتساب ہم کہہ رہے ہیں، اور کبھی کبھی وہ یہ بھی بھول گئے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی حکومت نے کریڈٹ اپنی طرف لینے کی کوشش کی. لیکن فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو آج اپیل خارج ہوئی ہے، یہ نیب کے لیے بڑا جھٹکا ہے یا حکومت کے ان وزراء کے لیے جو خود کریڈٹ لیتے تھے اور کہتے تھے؟ بہرحال ایک ریلیف تو ہے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے لیے. بالکل دعا. دیکھیں، اس کا اگر پہلے ہم جو قانونی اس کا پہلو ہے اس کا اگر جائزہ لے لیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے جو ہے اور دیگر لوگوں کے لیے ریلیف ہے. اس سے کم از کم جو فوری طور پر مریم نواز صاحبہ کے سر پر جیل واپس جانے کی تلوار لٹک رہی تھی وہ فی الحال جو ہے وہ ہٹ گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ ریلیف عارضی بھی ہو سکتا ہے. جو قانونی مسائل ہیں شریف خاندان کے، وہ فی الحال ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ ایک طویل سلسلہ ہے اور اس میں ابھی بہت سارے مرحلے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں جیل میں ہیں، تو جب بھی ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ایک جیل کے اندر بند ہے، اس کو جب آپ ریلیف کی بات کریں گے تو شاید اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ وہ نہ کرے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی جو ہے وہ واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے، یہ وہ سیاسی اینگل ہے اس طرح کے قانونی فیصلوں کا جس کو اجاگر کرنا ہر حکومت اور ہر اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں ہر ایسا موقع جس کی بنیاد پہ آپ اپنے اپوننٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، عوام کی عدالت میں اس موقع کو کوئی بھی جانے نہیں دیتا۔ تو یہ عوام کی عدالت میں یہ وار کیے جانے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قانون جو بھی فیصلہ کرے عوام کے ذہن میں یہ آئے کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ جو مخالفین ان کے اگینسٹ آ رہا ہے۔ تو اس کو اگر ہم سیاسی پیراہے میں دیکھیں تو شاید معاملات تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں گے، لیکن ریلیف فوری ہے لیکن لانگ لاسٹنگ شاید نہ ہو۔ ٹھیک، عارضی ریلیف ہے، لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب، جب بھی نیب نے کوئی کارروائی کی نون لیگ کے حوالے سے نواز شریف مریم نواز کو لے کر، تو سیاسی انتقام، اور اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن حکومت کے وزراء بھی اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے احتساب ہو رہا ہے، کبھی کبھی وہ اس لمٹ کو کراس بھی کر جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اب جو سزا معطلی کے خلاف اپیل خارج ہوئی ہے، یہ نیب کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے یا خود گورنمنٹ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وہ وزراء جو سزا ہونے سے پہلے اعلان کر دیتے تھے، ان کے لیے تو یہ جھٹکا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ نے دیکھا کوئی بھی فیصلہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ اعلان کر دیتے تھے۔ لیکن نیب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور سوچنا یہ چاہیے کہ حقیقت حال میں آج جو چودھری فواد صاحب نے ٹویٹر پہ اپنا میسیج دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے، یہ میرا خیال ہے انڈر دا لائن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو جس انداز سے کیس تیار کر کے پیش ہونا چاہیے تھا، نیب وہ نہیں کر سکی۔ تو نیب کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے۔ ابھی آصف علی زرداری صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے نیب کے حوالے سے، نیب کو سب سے پہلے تو غیر جانبدار ادارہ بننا ہے۔ احتساب غیر جانبدارانہ ہوگا تو احتساب کہلائے گا، وگرنہ انتقام کہلائے گا۔ اور اگر جائز بھی ہو رہا ہو، درست بھی ہو رہا ہو، اور وہ ایک پارٹی کے خلاف ہو اور باقیوں کے لیے ریلیف آ جائے، تو تب بھی عوام کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور اپوزیشن میں نون لیگ بھی ہے، تو اب یہ روتے مجھے نہیں سمجھ آتی، ہمارے سیاسی قائدین پارلیمنٹ میں نیب پہ روتے کیوں ہیں؟ جب ان کی اکثریت ہوتی ہے، ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، یہ حاکم ہوتے ہیں، یہ بیک جنبش قلم جو ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ احتساب کے ادارے یا باقی اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ مذاق یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت تو کچھ درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب یہ آگے حزب اختلاف کی نشستوں پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں سارے کا سارا امور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو نیب بھی ٹھیک ہو جائے گی، پارلیمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج نیب کے لیے بھی ایک جھٹکا ہے، اور حکومت کے ان وزراء کے لیے جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نجومیوں کی طرح، ان کے لیے بھی ایک جھٹکا ہے کہ نیب کو وہ اپنا کام کرنے دیں اور حکومت اپنا کام کرے۔ عامر صاحب، نیب کے لیے بھی جھٹکا ہے اور حکومت کے ان وزراء کے لیے جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور خاص طور پر نیب کی ہوئی کاروائیاں، نیب کا کیا ہوا کام وہ خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جھٹکا ہے۔ آپ کے خیال میں نیب کے لیے ہے یا گورنمنٹ کے لیے ہے یہ سزا کے خلاف جو اپیل خارج ہوئی نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ایک اصول ہے نا کہ قانون کی حکمرانی کی فتح ہوئی ہے، چاہے ضمانت ہوتی یا ضمانت کے خلاف جو نیب آیا تھا ان کی بات تسلیم کر لی جاتی اور کہہ دیا جاتا کہ نہیں جی ضمانت خارج ہو گئی، تو پھر کیا کہتے؟ پھر ڈنکے بجاتے کیا وزراء؟ ظاہر ہے ان کی امیدوں پہ تو پانی
نہیں بنا اور گیم رہ گئی ان کی. اور سپریم کورٹ نے بیسیکلی اعتراض جو چیف جسٹس آف پاکستان نے پہلے 2 دفعہ سماعتوں میں کیا وہ یہ تھا کہ فیصلہ بہت لمبا تھا اور کہیں سے ان کو بادی النظر میں یہ فیل ہوتا تھا کہ شاید کیس کے میرٹ پر بھی بات کر لی گئی. 41 صفحے کا جو جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت فیصلہ 2 رکنی بینچ نے لکھا تھا. تو آج جسٹس آصف سعید کھوسا نے بھی اس پہ بات کی. تو وہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس بینچ کی تو اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آتا کر دیں گے اور ان چیزوں کو لکھ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ جی نیب نے کیا تو نیب نے آج سے 12 سال پہلے جب نواز شریف سعودی عرب لندن سے آئے اور ان کو پکڑ کے اس وقت کے جو سعودی انٹیلیجنس چیف تھے پرنس مکرن ان کے حوالے کر دیا تھا. حالانکہ جب یہ اترے تھے تو لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ نیب کے ملزم نواز شریف کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو نیب 11-12 سال جتنے بھی چیئرمین آئے اور موجودہ چیئرمین جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں ذرا وہ دیکھ لیں. اور سپریم کورٹ میں 12 سال سے خواجہ آصف کی اسی معاملے میں توہین عدالت کی درخواست پڑی ہوئی ہے کہ کورٹ نے اس وقت کہا تھا کہ کسی پاکستانی شہری کو اس کی مرضی کے بغیر باہر نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ بھی لارجر بینچ کو اٹھا لینا چاہیے ایشو کہ یہ ساری چیزیں آپ طے کر لیں کہ قانون کی حکمرانی کا اصول کیا ہوگا. کیا حکمران وقت کی تائید قانون کی حکمرانی ہے؟ کیونکہ نواز شریف اگر وزارت عظمیٰ سے نائل ہوئے اور 1 منٹ لگائے بغیر اس عہدے سے ہٹ گئے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں آپ مد نظر رکھیں کہ جب ان کو سزا ہوئی تو انہوں نے وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑی تھی اور پھر ایک نیا بینچ بنا اور پھر اس نے ان کو فوری طور پہ ختم کیا کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے. اس تاریخ سے نہیں رہے جس تاریخ سے جسٹس آصف سعید کھوسا کے بینچ نے اس وقت فیصلہ دیا تھا. تو اب اگر یہ فیصلہ اسی عدالت نے دیا اور نواز شریف نے تسلیم کیا اور پھر ماتحت عدالتوں نے فیصلے دی اور نواز شریف جیل میں چلے گئے بلکہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ لندن میں تھے، وہ بیٹی کے ساتھ آئے اور دونوں قید ہو گئے. تو یہ کیوں نہیں مانا جاتا ہمارے ہاں کہ جی انہوں نے بھی ایک کام تو کیا نا، وہ بھاگے نہیں، وہ باہر سے یہاں آئے، اب آ کے قانون کو وہ فیس کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ ضمانت کی درخواستیں دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بڑی دو عملی ہے اس سچویشن کو دیکھنے میں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو قانون کی حکمرانی چاہیے یا مرضی کی حکمرانی. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی یا مرضی کی حکمرانی، یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہوگا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب محمد صاحب، یہ ریلیف نواز شریف صاحب کے لیے کی صورتحال بدل سکتی ہے؟ کیونکہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں سیاست ختم ہو گئی ہے؟ یہ عارضی ریلیف مستقبل میں نواز شریف صاحب کی سیاست کی صورتحال کو چینج بھی کر سکتا ہے؟ یہ جو دعوے ہوتے ہیں کہ فلانے کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور وہ ابھی نہیں رہے پاکستان کے سیاسی افق کے اوپر، یہ دعویٰ میرے خیال میں غلط ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف بھی 2006 تک کم از کم یہ کہتے رہے کہ بے نظیر اور نواز شریف کی حکومت نہیں آ سکتی ہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں بھی irrelevant ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی آئی اور پی ایم ایل این بھی، انہوں نے 5 سال حکومت کی. اس کے علاوہ بھی جو یہ انہوں نے نیب جو ہے، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں جب یہ پرویز مشرف صاحب نے اس کے آرڈیننس کے تحت اس کو کھڑا کیا، تو اس کا جو روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف یہ استعمال ہوئی ہے اور ان کی جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اور آپ نے دیکھا کہ پیٹریاٹس کیسے بنے اور باقی حکومت جو ہے پرویز مشرف صاحب نے جب بنائی تو وہ کیسے بنائی. تو یہ بالکل حسب روایت اس وقت یہ 2 پارٹیوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے نشانہ رکھا ہوا ہے اور باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے. یہ بالکل میرے خیال میں نیب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیس کے میرٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. جو ان کا جو وہ تھا اپیل تھی اس پہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اور اس کو انڈر ڈسکشن لے آئے ہیں. تو اس سے اگر سپریم کورٹ مان گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کیس ابھی ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا تو بنیادی طور پہ تو سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ متفق ہے کہ جی یہ سیاسی جو انہوں نے اگر بات کی بھی ہے کیس کے میرٹ کے اوپر تو وہ صحیح ہے اور یہ انہوں نے اس کو برقرار رکھا اس فیصلے کو. تو یہ حکومت کے لیے جو دعوے کر رہی تھی کہ یہ وہ احتساب کر رہے ہیں اور ان کو جیل بھیجیں گے، اور نیب نے جس نے جو سمجھ رہی تھی کہ ان کا ایک بہت واٹر ٹائٹ کیس ہے اور وہ نواز شریف صاحب کو ختم کر دیں گے، میرے خیال میں ایسا ہے نہیں. اور آگے شاید جو ہے ان کو بڑا ریلیف مل جائے اگر یہ کیسز اس طرح چلتے رہے تو. ٹھیک. فیصل حسین صاحب، آگے جو صورتحال لگ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب کے مطابق آگے بڑا ریلیف مل سکتا ہے. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ نیب کے لیے جھٹکا ہے یا حکومت جن کا مین ایجنڈا ہے احتساب کے لیے اور اسی ضمن میں یہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے؟
دیکھیں دعا یہ آخر ہم کب تک یہ گفتگو کرتے رہیں گے کہ نواز شریف کو ریلیف مل گیا, زرداری کو ریلیف مل گیا, بلاول کو رعایت مل گئی, مریم نواز کو جو ہے مشکل میں پھنس گئی. پاکستان تو ایسا لگتا ہے 8-10 لوگوں کا نام ہو گیا کہ پاکستان انہیں 8-10 لوگوں کے نام سے شروع ہوتا ہے, انہیں 8-10 لوگوں کے نام کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. یہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی قبر کھود رہے ہیں, قبر تو بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے نا عوام کی کھودی جا رہی ہے, اور ایک قبر جو کھود رہی ہے عوام جو ہے وہ اپنی موت جو ہے آپ مر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ عام آدمی کی اور عوام کی جو ہے وہ بات کرنے کو تیاری نہیں ہے. ریلیف کا, رعایت کا جو سارا کا سارا جو معاملات ہیں وہ انہی 8-10 بڑے لوگوں سے شروع ہوتے ہیں, انہی 8-10 بڑے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ پاکستان کا نام ہی 8-10 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دینا چاہیے. اس وقت سب سے جو بدترین صورتحال ہے ریلیف کو جو عوام کی حالت سے تو ہے نا مشروط کریں نا کہ اس ریلیف کا عوام کو فائدہ پہنچے گا, نقصان ہوگا. یہ نیب کو جھٹکا لگائے تو عوام کو جھٹکا لگائے یا نیب کو جھٹکا لگائے. اس پورے کے پورے کھیل میں کہیں آپ کو ایک عام آدمی کا جو درد ہے, ایک عام آدمی کی جو مشکلات ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. خاص طور پہ جب سے حکومت آئی ہے اس کا تو ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جو اسد عمر نے خاص طور پہ جو بات کی ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہے وہ عام آدمی کے لیے نہیں بڑھی بلکہ امیروں کے لیے جو ہے یہ مہنگائی بڑھی ہے. یہ حکومت کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو جس طرح کی اس وقت عوام جس معاشی بوجھ میں اور معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں تو اس عام آدمی کی زندگی پہ اس کے جو ہے اثرات جو ہیں وہ کیا پڑ رہے ہیں. یہی حالت جو ہے اس وقت ہمارے میڈیا کی ہے. میڈیا بھی جو ہے انہی 8-10 لوگوں سے اپنی جو ہے صبح 8 بجے سے اپنی اننگ شروع کرتا ہے, 12 بجے تک جو ہے ساری خبریں, ساری بریکنگ جو ہے انہی کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے کہ ان کو ریلیف مل گیا, ان کو مشکل میں پھنس گئے, آسانی میں. تو یہ اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت مشکل میں, سب سے زیادہ جو مسائل میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں عوامی جو ہے وہ اس وقت جو ہے جو قبر کھود رہی ہے وہ عوام کی کھود رہی ہے, اور یہ سیاستدان مل کے جو اس عوام کی قبر کھود رہے ہیں, عوام بھی اس قبر میں اور ملبے کے ڈھیر میں جو ہے وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نیب کے لیے جھٹکا ہے یا حکومت کے لیے, اس سے الگ جو صورتحال ہے وہ سب کچھ فیس کر رہی ہے. بہرحال سزا کے خلاف اپیل خارج ہونا نیب کے لیے بڑا جھٹکا یا حکومت کے لیے, ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا آج کا دوسرا بڑا سوال ہے. شہباز شریف نے کہا ہے کہ تمام کرائسس کی وجہ حکومت کی ناتجربہ کاری اور نااہلی ہے. ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے حکومت کی غفلت کی درست نشاندہی کی ہے. ایکسپرٹس اپنی رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد. محمد ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ حکومت کے لیے درد اثر بن گیا. آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے ترقیاتی منصوبوں پر شدید تنقید کی ہے. حکومتی کارکردگی کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. لیگی صدر نے محمد ڈیم کا ٹھیکہ دیے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور سوال اٹھایا ہے کہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ سنگل بڈ پر محمد ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ دے دیا گیا. اس طرح ٹھیکہ دیں گے تو اعتراض ہوگا. اپوزیشن لیڈر نے غیر ملکی امداد کا کریڈٹ فوج کو دیتے ہوئے کہا کہ اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں, یہ دوست ممالک کی مہربانی ہے کہ وہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. اسی مناسبت سے ہمارا دوسرا بڑا سوال ایکسپرٹس کے لیے, کیا اپوزیشن لیڈر نے حکومت کی غفلت کی درست نشاندہی کی؟ عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. بڑا دھواں دار خطاب کیا اپوزیشن لیڈر نے, اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی دھواں دار جو کہ ابھی بھی شاید جاری ہے. اب تک فیصل واڈا صاحب کی جب اسپیچ شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب چلے گئے. آپ کے خیال میں سنگل بڈ کا معاملہ محمد ڈیم کو لے کر جن خدشات تحفظات کا اظہار شہباز شریف صاحب نے کیا ہے اور حکومت کی غفلت کی نشاندہی کی ہے, آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا پھر یہ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یا پوری اپوزیشن کی طرف سے ایک کارروائی کہا جا سکتا ہے اسے؟ دیکھیں, اس پہ ہم بڑے محتاط ہو کے بات کریں گے چونکہ سپریم کورٹ میں اس معاملے پر بات ہوئی اور گورنمنٹ اسی وکٹ کو کھیل رہی ہے, اسی پہ اپنے چوکے چھکے بنا رہی ہے کہ عدلیہ شاید ان کی اس طرح ہیلپ کر دے گی جیسے فیصل واوڈا نے کہا کہ یہ ڈیم کو روکنے کی سازش ہے. بھئی آپ سنگل بڈ کریں اور پھر آپ ہی کہیں کہ عبدالرزاق داؤد نے جو وزیر اعظم عمران خان کو بغیر بتائے جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے شراکت کی, ان کی کمپنی ڈیسکون نے, ان کے چیف سے چائنا میں ملوا دیا. آپ یہ سب باتیں کریں تو جائز ہے. ہم بات کریں, میڈیا اٹھائے, اپوزیشن لیڈر اٹھائے کہ بھئی اس میں آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ کے مفادات کا ٹکراؤ بنتا ہے, تو کیا اس ملک نے عبدالرزاق داؤد کو جتنا کچھ دیا ان کا اخلاقی فرض نہیں تھا
کہ وہ یہاں سے اٹھ کے وزارت کے جو مشیر بنے ہیں وہ وزیر اعظم کے اس عہدے کو وہ چھوڑ دیتے کہ جی یہ بڈ ہو گئی ہے تو چونکہ میں نے کاروبار کرنا ہے، اور یہ کاروبار کبھی بھی نہیں چھوڑ سکے. یہ مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر تھے. اسی پروگرام میں جنرل امجد شعیب تھے. جب ہم نے کوشچن کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان جنرل مشرف کے بھی احتساب کو عبدالرزاق داؤد نے یہ کہہ کے رکوایا تھا کہ اس سے بزنس کمیونٹی کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور بزنس بند ہو رہا ہے. تو کیا یہی ایک وہ ایسے نادر نسخے لانے والے ہیں کہ جو بزنس چلا سکیں گے، حکومت کا بھی اور اپنا بھی؟ اپنا بزنس تو یہ سارے بزنس مین کاروباری لوگ ٹھیک چلاتے ہیں، گورنمنٹ میں آ کے پھر وہی باتیں شروع کرتے ہیں. میں ان کی کئی میٹنگز میاں نواز شریف کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اٹینڈ کر چکا ہوں جب یہ بڑی اچھی تجاویز دیتے ہیں، جب یہ خود ایڈوائزر یا حکومت میں نہ ہوں. تو یہ سارے بھاشن کیا صرف قوم کے سننے کے لیے ہیں کہ جی مفادات کا ٹکراؤ ہے، جب کوئی شخص بن جائے، وزیر بن جائے، مشیر بن جائے تو نہیں ہوتا، تو وہ سب سے زیادہ کرسٹل وہی ہوتا ہے. اسی کی کمپنیاں شفاف ٹینڈر بھی لیتی ہیں، تو پوری حکومت اس کے دفاع میں کیوں آتی ہے؟ ان کو کیوں نہیں وہ کہتے کہ جی مہربانی کریں، آپ نے تو ہمارا اچھا بھلا ڈیم کا جو چیف جسٹس وہ پاکستان نے کام شروع کیا اس میں بھی بگاڑ پیدا کیا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی بقول فیصل وابڈا کے لا علمی میں جا کے ملاقات بھی کرا دی. تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے کوئی ایسا کوشچن نہیں اٹھایا جس کا جواب جذبات اور غصے سے دیا جائے یا عدالتوں کو اس طریقے سے گھسیٹنے کی اس میں کوشش کی جائے کہ یہ ڈیم کے خلاف سازش ہے. بھائی ڈیم تو پی ایم ایل ایل نے اس کے لیے سب کچھ کیا، PC1 بھی بنائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ آ کے صرف فیزیبلٹیاں ہوتی رہیں، آپ تو ٹینڈرنگ کے عمل میں آئے تھے نا، تو آپ اس کو اوپن کر دیتے، ریبڈ کرا لیتے. شہباز شریف کے کوسچنز آپ روزانہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے آج بھی جواب دیا کہ میں نے تو اس طرح بہت سارے ریبڈنگ کرا دی تھی. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا، ڈیم کو روکنے کی سازش ہے یہ فیصل وابڈا نے کہا. لیکن ہم بات کریں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے آج جو اظہار خیال کیا قومی اسمبلی میں، ایک دفعہ وہ سن لیتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، پھر میں نیکسٹ ایکسپرٹس کی طرف جاؤں گی. مومن ڈیم کا پروسیس پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں اس کا جو بڈنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ایوارڈ PTI کی گورنمنٹ کے زمانے میں کیا گیا. یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں رہنی چاہیے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ پروسیس شروع ہوا. ہزاروں منصوبے اس طرح ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ پھر فیصلہ تو کرتی ہے. تو لہٰذا مومن ڈیم اس کا فیصلہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کا اس کی ذمہ داری PTI گورنمنٹ کی ہے، PML کی نہیں. سنگل بڈ پیپرا قوانین اجازت دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں. آج اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اس حکومت کی بدترین غفلت، ناتجربہ کاری اور دوسرے جو فیکٹرز ہیں جو اس کی وجہ سے ہے. فہد صاحب، اپوزیشن لیڈر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پروجیکٹ ہمارے دور حکومت میں شروع ہوا، لیکن اب اس کو آگے کس طرح سے چلنا ہے. اور پیپرا رول کی جو وہ بات کر رہے تھے کہ اس میں سنگل بڈ کی تو اجازت ہے لیکن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اب حکومت وقت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جواب دہی کے عمل کو یقینی بنائے. آپ کے خیال میں یہ تمام جن تحفظات کا اظہار اپوزیشن لیڈر کر رہے تھے، یہ حکومت کی غفلت ہے، جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا پھر اپوزیشن لیڈر نے ایک کارروائی کے طور پر یہ تمام فیکٹ سامنے رکھے؟ دیکھیں، اس معاملے کو ہم جتنا بھی پیچیدہ بنانا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ میں ایک ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، پیپرا رولز ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو کسی ایک دیگ میں ڈال کر پکانا چاہیں تو بڑی ایک پیچیدہ سی کھچڑی جو ہے وہ بن سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں بیان کریں تو صورتحال کچھ یوں ہے. پہلی بات، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بڈنگ جو ہے وہ PMLN کی حکومت کے وقت میں ہوئی، لیکن کانٹریکٹ ایوارڈ جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ میں ہوا. تو جو PTI کا اس میں دفاع ہے وہ یہ کہ جناب یہ تو ہماری حکومت آنے سے پہلے یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، تو آپ ہمیں کیوں کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ حد تک درست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوارڈ جو ہے وہ ہوا ہے ابھی PTI کی گورنمنٹ میں، یعنی کہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو وہ اس ایوارڈ کو روک سکتے تھے. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، اس میں جس طرح کہ آج شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ پیپرا رولز میں سنگل بڈنگ کی اجازت ہے،
مگر انہوں نے ساتھ اگزامپل بھی دیا کہ اگر سنگل بیڈر موجود ہو تو یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ری بڈ کرائیں تاکہ این ممکن ہے کہ آپ کو ایک بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں مل جائے, اور یہاں پہ وہ ہو سکتا تھا. یعنی کہ باٹم لائن دعا کیا ہے وہ یہ کہ یہ اس تمام تر معاملے میں بہت سارے شیڈز آف گرے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ بالکل نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو کلیئر ہے وہ یہ کہ یہ کنٹروورسی بن گئی ہے, اور اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے حکومت یہ ضرور کر سکتی تھی اگر وہ چاہتی کہ اس بڈ کو روکے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو ایلیگیشنز ہیں وہ ان پہ آ رہی تھی, اس کو روک کر پھر سے وہ ری بڈ کرا سکتے تھے. انہوں نے ایسا نہیں کرایا. اب کیونکہ نہیں کرایا تو اس پہ اپوزیشن اب اس میں سے سیاسی طور پر اس کو نچوڑے گی اور نچوڑ کر اس معاملے کو مزید ہوا دے گی. ان کو ایک موقع مل گیا. مولانا صاحب, ری بڈ کروانا چاہیے تھا, نہیں کروا سکے, ظاہر ہے اپوزیشن کو ایک موقع ملا ہے اور وہ اس پر یہ سوال اٹھائیں گے. آپ کے خیال میں ایوارڈ یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا جس کے ذکر اپوزیشن لیڈر نے بھی کیا, کل کو یہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے, کورٹ تک جا سکتا ہے, تو پھر کیا کل بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہی سٹانس ہوگا کہ یہ پچھلی حکومت کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا اس لیے یہ معاملات ایسے خراب ہیں؟ دیکھیں جیسے ابھی فہد صاحب نے بتایا ہے نا, بات تو بڑی کلیئر ہے, لیکن اگر کسی نے نہ ماننی ہو تو پھر اس کے لیے تو بہت سارے ہیلے بہانے موجود ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جو اقتدار میں بیٹھا ہو اسے کاروبار نہیں کرنا چاہیے, ابھی پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی چونکہ ان کی وزارت سے متعلقہ نہیں تھا اسی لیے ان کی کمپنی نے یہ لے لیا. میرا خیال ہے کہ اقتدار میں بیٹھ کے جب آپ کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے کہ اقتدار والوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے, تو جب آپ خود اقتدار میں آئیں تو پھر آپ کو بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر خود جو عبدالرزاق داؤد صاحب کے کولیگز ہیں وزراء, وہ جو باتیں کر رہے ہیں, کاش ان کو وہ ہمت ہو وہ خان صاحب کے سامنے یہ باتیں کریں اور سمجھائیں اور بات کریں کہ جناب بات یہ ہے کہ کل تک ہم یہی تو کہتے رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے کاروبار پر, اور اگر آج ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا, کاروبار کرنا ہے تو پھر کاروبار کیجئے, پھر اقتدار میں مت آئیے, حکومت مت سنبھالیے. تو یہ بڑی واضح بات ہے. ماضی میں بھی عبدالرزاق داؤد صاحب کے حوالے سے مشرف صاحب کے دور میں بھی باتیں ہوئیں, اب پھر شروع ہو گئی ہیں, اور لازمی بات ہے کہ اپوزیشن اس کو لے کر آگے بڑھے گی, عدالت بھی میں بھی جائے گی, باقی چیزیں بھی ہوگی. عوام الناس کے اندر جب ایک بات آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, خواہ وہ افواہ سازی سے آئے, وہ جھوٹ سے آئے, لیکن جب ایک بات پھیلا دی جاتی ہے تو کتنے لوگوں کو اس کی تردید جو ہے وہ آپ کی پہنچتی ہے. کاش کہ ایسا ہوتا اور ایسا ہو کہ عبدالرزاق داؤد صاحب کہتے جی جب تک میں خان صاحب کا ایڈوائزر ہوں, ان کی حکومت میں ہوں, ہم یہ کاروبار نہیں کریں گے. لیکن یہ کہتے سب ہیں, جب حزب اختلاف میں ہوں, جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سارے ہی کاروبار میں کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے کوئی کمیشن کے ذریعے کوئی ایجنٹ کے ذریعے ضرور اپنا کام چلاتا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, یہ پروجیکٹ اور اس پر جو پیدا ہوئی کنٹروورسی ہے, آپ کے خیال میں یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ احتساب حکومت جن شخصیات کا کر رہی ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آج اگر وہی ان سے احتساب کریں اور جینوئن بات پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی پر حکومت ٹال مٹول کا کام لے رہی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی جب یہ اپوزیشن میں تھی تو ان کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہوتا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لوگ جو ہے حکومت میں بھی ہے اور کاروبار بھی کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی کاروبار کرتے ہیں, وزراء بھی کاروبار کرتے ہیں اور حکومت میں بیٹھ کے وہ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں. تو ابھی یہ جو کمپنی ہے جو کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے اس میں عبدالرزاق داؤد صاحب اس کمپنی کے ہیڈ کر رہے تھے اس کو, جب انہوں نے جب حکومت میں شامل ہو گئے ایز این ایڈوائزر تو انہوں نے اس کمپنی ریزائن کیا, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ابھی اس کمپنی کے سربراہ ہیں. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا, یا رزاق داؤد صاحب کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ وہ ابھی اس میں ہے, بڈنگ میں ہے اور کانٹریکٹ ایوارڈ ابھی ہونا ہے اور انہیں بڈ کیا ہوا ہے اور ان کو مل سکتا ہے, تو ان کو اب اس وقت تک حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا, یا پی ٹی آئی کو ان کو حکومت میں ایز این ایڈوائزر شامل نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک یہ بڈنگ نہ ہوتی. اگر وہ یہ بڈ جیت جاتے تو وہ نہ آتے, وہ اپنا کام کرتے, اس ڈیم کو بنواتے, اور اگر فیل ہو جاتے, وہ بڈ کسی اور کو مل جاتی, تو پھر یہ حکومت میں شامل ہو سکتے تھے.
تو یہ میرے خیال میں جو اپوزیشن یہ والی بات کرتی ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ بالکل بات صحیح ہے، اور اس کے اوپر وہ کچھ سیاست بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہی جو پی ٹی آئی تھی یہی بات کرتی تھی، ابھی وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، فیصل حسین صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف بات کرتی تھی اب بالکل اس کے الٹ نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے یہ مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ رزاق داؤد کا معاملہ ہے، علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ ہے، اس سے پرائم منسٹر آف پاکستان نکل سکتے ہیں اس سچویشن سے باہر؟ پہلے تھوڑا سا اس ڈیم کو سمجھ لیں، دیکھیں اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں نا، ان منصوبوں میں پہلے جو ہے نا ٹیکنیکل اسسمنٹ ہوتی ہے، پھر پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے، پھر بڈنگ کا عمل ہوتا ہے۔ تو پری کوالیفیکیشن کے عمل میں اس بات کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر اس بات کی اہلیت ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ تو عمومی طور پہ بڑے منصوبوں میں ٹینڈرنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پری کوالیفائی اگر کمپنی کر لی جائے اس کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اگر کوئی اس میں سیکنڈ کمپنی نہیں آئی تو وہ کمپنی اگر پری کوالیفیکیشن کے عمل سے گزری ہے، اگر ادھر اس طرح کی جو منصوبے ہوتے ہیں ان میں کسی کمپنی کو جو فیور دینا ہوتا ہے تو جو پری کوالیفیکیشن کا جو عمل ہوتا ہے اس پری کوالیفیکیشن کے عمل میں جو ہے فیور کیا جاتا ہے، بڈنگ کے عمل میں جو ہے فیور نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ بریگیڈیئر صاحب کا کہنا بالکل درست بات ہے کہ جب اتنے بڑے منصوبوں میں وہ ٹینڈرنگ کے پروسیس کا حصہ تھے اور ان کو غالب ترین امکان بھی تھا کہ پری کوالیفیکیشن میں کامیاب ہو گئے تو ٹینڈر ان کو مل سکتا ہے، تو ان کو خود اخلاقی طور پہ جو ہے حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ اور عمران خان جو دعویٰ کرتے تھے کہ کاروبار کرنے والے کو حکومت نہیں چلانا چاہیے، تو عمران خان کو بھی یقینی طور پہ معلوم ہوگا کہ یہ اتنے بڑے کمپنی ان کے اتنا بڑا ٹھیکہ ملنے جا رہا ہے، تو یہ عمران خان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو جو ہے اپنا ان کو ایڈوائزر نہیں بنانا چاہیے تھا، تو جس طرح کہ عمران خان نے ایڈوائزر بنائے اس طرح کہ ان کو بہت سارے ایڈوائزر مل جاتے تو عمران خان کے لیے ایڈوائزر کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ لیکن یہ اس بنیاد پہ جو ہے ری ٹینڈرنگ میں جانا یہ کوئی کسی طور پہ مناسب عمل نہیں ہوگا، یا یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے اس طرح کے منصوبوں میں، پھر کم سے کم 1.5-2 سال کا جو ہے تاخیر ہو جائے گی۔ پاکستان ابھی اس کا متعامل نہیں ہو سکتا۔ ری ٹینڈرنگ سے بہتر یہ ہے کہ رزاق داؤد کو جو ہے وہ اس سے فارغ کر دیا جائے، اور نظر کس پہ رکھنی ہے، رزاق داؤد کو اب کیا حکومت فیور دے سکتی ہے؟ وہ فیور یہ دے سکتی ہے ان کے جو ریٹ ہیں، جن ریٹ پہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے وہ ریٹ جو ہے ریوائز ہو سکتے ہیں۔ اب حکومت اگر رزاق داؤد کو کوئی فیور کر سکتی ہے مستقبل میں تو ان کے جو ریٹ پہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ریٹ ریوائز ہو سکتے ہیں، تو اس پر میڈیا نے نظر رکھنی چاہیے کہ ریٹ ریوائز نہ ہو جائیں۔ لیکن اس ٹینڈر کو کینسل کر دینا، پھر ری ٹینڈرنگ میں جانا، پھر ری ٹینڈرنگ میں آپ کو پھر دوبارہ سے پری کوالیفیکیشن کے عمل سے گزرنا پڑے گا، تو مناسب عمل نہیں ہو۔ ٹینڈر کینسل نہیں ہونا چاہیے، اس پر نظر رکھے اپوزیشن بھی کہ عبدالرزاق کو اس کو لے کر کیا فیور دی جا رہی ہے۔ بہرحال اپوزیشن لیڈر نے حکومت کی یہ غفلت کی درست نشاندہی کی ہے یا نہیں، ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ ابھی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ نیب کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں جس دن آپ کو نیب کا بلاوا آئے گا تب کیا ہوگا۔ آصف علی زرداری نے آج یہ سوال اٹھایا ہے قومی اسمبلی میں، ہم ایکسپرٹس کے سامنے سوال رکھیں گے۔ آصف علی زرداری حکومت کو ڈرا رہے ہیں یا صحیح مشورہ دے رہے ہیں؟ ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد۔ تو اگر کوئی منسٹر یا کوئی ایڈوائزر کوئی بھی کام کرتا ہے جس میں اس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں آئی ول ووٹ فار دس اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس۔ اسٹاک ایکسچینج سے $50 بلین جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جائیں۔ پھر نیب کے چیئرمین کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں؟ نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اور یہ دوستوں میری بات نہیں ہے، میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ تو مجھے آپ کا غم ہے نا وہ زیادہ ہے، مجھے آپ کا غم ہے وہ زیادہ ہے، جس دن نیب آپ کو بلائے گا پھر کیا ہوگا۔ یہ تھے سابق صدر آصف علی زرداری جو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ حکومت کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی مستقبل کی سختیوں سے اراکین اسمبلی کو خبردار کیا۔ نیب قوانین میں تبدیلی کی تجویز بھی دی ہے۔ ہمارا سوال ہے اسی مناسبت سے، آصف علی زرداری حکومت کو ڈرا رہے ہیں یا صحیح مشورہ دے رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح زرداری صاحب نے آج کہا کہ اگر نیب آپ کو بلائے گا پھر کیا ہوگا، نیب قوانین میں تبدیلی کی انہوں نے تجویز بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت پر بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ جو صحیح بات ہے کہ نیب کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں نیب کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں مستقبل کی بات کر کے زرداری صاحب گورنمنٹ کو ڈرا رہے تھے یا جنرلی وہ صحیح مشورے دے رہے تھے؟
دیکھیں اگر تو کوئی وہاں یہ جواب دے زرداری صاحب کو کہ جناب اگر ہم بھی کوئی الٹا سیدھا کام کریں گے تو ضرور نیب ہمیں بلائے اور نیب کو ہمیں پکڑنا چاہیے، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ نیب کے حوالے سے چونکہ نیب خود ہمیشہ ہر دور میں متنازع بن گئی یا بنا دی گئی، کچھ قوانین میں تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹیبل کے نیچے سے قوانین کی تبدیلی کی فائلیں بھی ادھر ادھر جا رہی ہیں، تو اس لیے زرداری صاحب نے جو بات کہی ہے میرا خیال ہے کہ حکومت والے پہلے ہی اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی۔ دوسری جو بات ہے کہ نیب آگے پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا احتساب کرنے والا آپ کے تابع ہوگا تو وہ آپ کا احتساب کیا کرے گا؟ نیب کو آپ آزاد بنائیں تاکہ وہ سب کا احتساب کر سکے، وہ جانبدار نہ ہو۔ فیصل حسین صاحب دیکھیں نیب پاکستان میں اس وقت جو ہے خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ واحد ادارہ ہے جس پر اپوزیشن اور حکومت کا جو ہے وہ ایک ہی موقف ہے، نہ حکومت جو ہے اس وقت نیب سے خوش ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت نیب سے خوش ہیں، اور ان دونوں فریقین کو جو ہے وہ نیب سے شکایتیں اور شکایتوں کی نوعیت جو ہے بالکل یکساں ہے۔ جہاں تک نیب قوانین میں تبدیلی کی اور ترمیم کی بات ہے تو اس پہ بھی دونوں فریقین کا اپوزیشن اپوزیشن کا جو ہے وہ ایک ہی موقف ہے، لیکن اب یہ اگر نیب قوانین کو پیش کرتے ہیں اور اس میں حکومت اور اپوزیشن نے اگر اپنے مفادات کو دیکھ کے یہ قوانین میں ترمیم کروا لی تو یہ نیب کے ساتھ یا احتساب کے عمل کے ساتھ یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ موقف سیم ہے حکومت اور اپوزیشن کا۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب محمد صاحب، تو پھر کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب صحیح مشورے دے رہے تھے گورنمنٹ کو؟ یہ سیاستدان جو ہے نا اس کو متنازع بنانے چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کرپشن میں تو سارے ملوث ہیں کسی نہ کسی طرح، تو یہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو تابع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس نہ کس طریقے سے وہ کنٹرول میں آ جائے۔ لیکن اگر نیب صرف ایک کام کرے جو اس وقت وہ نہیں کر رہی ہے، وہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو جائے، اور وہ کیسز جو موجودہ حکومت کے کیسز ہیں اگر اس کو بھی اسی توجہ سے وہ آگے بڑھائیں تو میرے خیال میں یہ آوازیں ساری ختم ہو جائیں گی اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جو نیب کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ اس وقت وہ جانبدار ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے۔ ٹھیک، فاصل یہی سیاستدان نیب کو متنازع بنا رہے ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہے، سب سے جو ہے وہ بالا تر ادارہ ہے، اسی طرح نیب کا ایک اپنا رول ہے۔ یہ کہنا کہ جناب ان کو ان کے سامنے لاؤ یا وہ ان کے سامنے پیش ہو، میرے خیال ہے ذاتیات پہ اس کو نہیں اتارنا چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ نیب کے جو قوانین ہیں اس میں ترمیم کی اشد ضرورت ہے۔ لوگ کہتے بہت ہیں اس حوالے سے لیکن اب تک کچھ کام نظر نہیں آ رہا۔ عامر صاحب، آپ تک ہماری آواز تو کم ہی پہنچتی ہے، بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک آواز پہنچا لیں کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے اور اس میں اتنی شفافیت ہونی چاہیے کہ چاہے کوئی ادارہ ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی اپوزیشن لیڈر ہو، وہ چوں نہ کر سکے، لیکن اس میں غیر جانبداری بڑی ضروری ہے اور اس وقت بالکل نیب کا کوئی کام غیر جانبدار نہیں ہے، وہاں من چاہے کا سودا ہے جو لے لے جو کرے۔ نیب قوانین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے، زرداری صاحب نے اظہار خیال کیا۔ ہم نے سوال رکھا حکومت کو ڈرا رہے یا صحیح مشورے دے رہے تھے؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں ناظرین۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ میں ہوں دعا کنور۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔